اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، جس آیہ شریفہ کو آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا وہ ہیں آیہ ولایہ۔ تو خود ولایت پر گفتگو کرنے سے پہلے خود انسان کے بارے میں کچھ گفتگو کرتا ہوں تاکہ آپ معزز سامعین تک اصل مقصد پہنچ سکیں۔ تو خود خداوند متعال نے خلقت انسان کے بارے میں قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ سورہ علق میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من علق، یعنی انسان کو کس چیز سے بنایا؟ یعنی حضرت آدم کے بارے میں ذکر ہو رہے ہیں۔ انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد اس میں روح پھونکا، بس انسانی شکل میں تو آ گیا، اس کے بعد اس کو اپنے آپ پر نہیں چھوڑا بلکہ اس کے لیے ایک مقام رکھا، ایک ہدف رکھا۔ وہ مقام کیا ہے؟ وہ ہدف کیا ہے؟ ہدف لقاء اللہ، مقام لقاء اللہ۔ اسی لیے اس مقام تک جانے کے لیے انسان کو 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ انسان اس مقام لقاء اللہ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اب اسی مقام تک جانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ انسان اس مقام تک جا سکے۔ انسان کو اس مقام تک جانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، قرآن کو نازل کیا تاکہ انسان مقام لقاء اللہ تک جا سکے۔ مقام انسانی ہے اشرف المخلوقات، لیکن کم سوچ کم فکر انسان کیا سوچتے ہیں؟ ایک کاش ہم دنیا میں ہی نہ آتے، ایک کاش ہم فرشتہ ہوتے، یا ایک کاش ہم اس دنیا میں ہی نہ آتے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، فرشتہ مت کہو مجھ کو میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ کیونکہ انسان کو خداوند متعال نے تمام مخلوقات پر اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اب انسان کو اس مقام تک لے جانے کے لیے خداوند متعال نے ایک نظام رکھا، وہ نظام امامت، رسالت اور نظام امامت رکھا تاکہ انسان اس مقام تک جا سکے۔ اب اسی امامت کے بارے میں جس آیہ شریفہ کو آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب آپ پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا فما بلغت رسالت، آپ نے رسالت کا کچھ بھی کام انجام نہیں دیا۔ کیونکہ ولایت بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ولایت کے بغیر آپ نماز پڑھتے رہے، نماز نہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، خمس ادا کرتے رہے، غریبوں کی مدد آپ کرتے رہیں، لیکن جب تک ولایت امیر المومنین کے ساتھ متمسک نہ رہیں، سب کچھ فضول ہے، سب کچھ ضائع ہیں، سب کچھ حق ہو جائیں گے۔ پیغمبر اسلام کو حکم کیا، رب کائنات نے کیا فرمایا؟ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا فما بلغت رسالت، اب رحمت للعالمین کو یہ حکم کیا، فقط نماز سے نہیں، فقط روزہ نہیں، فقط حج نہیں، بلکہ ولایت امیر المومنین اساس دین ہے۔ وقال امام باقر علیہ السلام بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ، الصوم، الحج، الزکاۃ، الولایہ، یعنی اسلام یعنی دین کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ نماز، الصلاۃ، نماز کے بارے میں اگر نماز میں آپ کے لیے چھوٹ ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے آپ لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے بھی نہ پڑھ سکے آپ بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکے آپ اشارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح روزہ، آپ سفر میں جانا چاہتے تو آپ سفر میں جا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سخت بیمار ہیں تو آپ کے جسم اگر روزے کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کے لیے چھوٹ ہے۔ اور خمس اور زکوٰۃ اور حج کے لیے بھی اگر آپ مالدار ہیں، اگر آپ کے پاس ثروت ہے تو آپ خمس دے، زکوٰۃ دے۔ لیکن ولایت امیر المؤمنین پہ آئے، اس میں چھوٹا نہیں، بڑا نہیں، بیمانہ، سب پر واجب ہے، مرد ہو عورت ہو سب پر واجب ہے۔ حسین بن علی نے کربلا میں یہ ثابت کیا تھا، قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے یہ ثابت کیا، آنے والے نسلوں تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ اب ولایت فقط چھوٹے کے لیے نہیں، فقط بڑوں کے لیے نہیں، بلکہ سب پر واجب ہے۔ علی اکبر کی قربانی، علی اصغر کی قربانی، جناب زینب کبریٰ کی چادر، اور خود سید شہداء کی قربانی۔ اب اسی امامت کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے سید شہداء نے یہ ساری قربانی دی۔ اب جب تک ولایت امیر المومنین کے پیروکار نہ ہوں، آپ حقیقی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔